बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है हज़ारा पॉइंट और मैं हूं आपका होस्ट काशिफ मलिक। आज हम बात करेंगे जनाब, मैं जो टॉपिक आपको दे रहा हूं इस पे आप भी अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। चंद दिन पहले आपको पता है कि एक वाक़या हुआ कि कोई कंपनी या कोई इदारा आया एबटाबाद में फर्नीचर की नुमाइश के लिए, मतलब कि भाई यहाँ पे नुमाइश लगाएंगे। पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें आई थी और वो उसके ख़िलाफ़, क्योंकि उनके रेट्स जो हैं मकामी मार्केट से खासे कम होते हैं, तो उसमें ये हुआ कि मकामी जो मार्केट है, यहाँ के जो दुकानदार हैं, जो ताजर तंजीमें हैं, उन्होंने इसकी मुखालफत की और उसमें जनाब थोड़ा सा मसाइल भी पैदा हुए, इंतज़ामी मसाइल भी पैदा हुए, कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई और उसके बाद थोड़ी स्ट्राइक हुई, लेकिन वो मामला हल हुआ। हम इस पर बात करेंगे और आप भी जनाब इसमें शामिल हो सकते हैं। उजारादारी किसी भी शोबे में किसी की नहीं होनी चाहिए। मार्केट में जब आप आते हैं तो जो बेहतर माल देगा, जो अच्छे रेट्स पे माल देगा, उसका माल फ़रोख्त होगा और किसी के लिए रुकावटें नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप किसी को यहाँ पे आके कारोबार नहीं करने देंगे तो कल आप ये कहेंगे जी कि फ़लाँ बाज़ार और फ़लाँ मार्केट में मेरी इस चीज़ की दुकान है और कोई दुकान इस चीज़ की ना खुले। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये जो कारोबार है, इसका जितने भी कारोबार हमारे हैं, वहाँ पे जब तक मुकाबले का रुझान नहीं होगा, वहाँ उस वक्त तक जो कंज्यूमर है, जो सारिफ है, जो ख़रीदार है, उसके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम भी है कि बाज़ार में जाओ, रेट पूछो मुख्तलिफ़ जगहों से और जनाब बारगेन करो और उसके बाद आप जो मुनासिब समझो वो चीज़ें ख़रीदो। उसमें कोई भी चीज़ आप ख़रीद सकते हैं, आपके इस्तेमाल में जो जितनी चीज़ें आती हैं। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल एक उलट काम हो गया है और एक जो बदकिस्मती हमारी है, मैं तो उसको बदकिस्मती ही कहूँगा कि ख़ास तौर पे ताजर तंजीमों के हवाले से, कि तकरीबन 10 से 15 लोग इकट्ठे होते हैं। ताजरों से हट के भी मैं बात करूँ, मैं अपने तबकात की बात करूँ, मैं अपना मीडिया की बात करूँ, 10, 15, 20 लोग इकट्ठे होते हैं, वो एक तंजीम बना लेते हैं। वो उनकी तंजीम होती है, उसमें जनाब वो कोई सदर बन जाते हैं, कोई जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं, कोई जनाब कुछ मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड बन जाते हैं और फिर वो अपने मुफादात के लिए, अपने ज़ाती मुफादात के लिए काम करते हैं और उसमें इदारों को भी ब्लैकमेल किया जाता है, उसमें आम लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है और इस तरह होना नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक जी जी काकू से सब जी, मैं बिल्कुल आपकी आवाज़ से पहचान जाता हूँ। बात ये जी, जो आपने बातें की हैं इसी तरह होनी चाहिए तो कोई भी उसमें फतूर नहीं पैदा होता। जी क्योंकि हम लोग गरीब लोग हैं, हम तो उस जगह से सौदा खरीदेंगे जिधर से हमें फायदा मिलेगा। जी तो ये ताजरों लोगों की गलतफहमी है कि ये फलाना क्यों आया। हर आदमी अपना नसीब खाता है, रोजी देने वाला रब की जात अल्लाह है, से बेशक बेशक ये लोग गलतफहमी में है ना। जी हाँ, ये नहीं पता कि रोजी देता कौन है। बेशक अल्लाह बेशक। ताला खुश रखे मालिक बहुत साहब। शुक्रिया, बहुत आपकी शुक्रिया, बातें भी बहुत सुनी हैं, शुक्रिया खुश हो जी, जाओ। जज़ाकल्लाह जी, आपने बात की। अच्छा, मैं अभी शिमला पहाड़ी से नीचे आ रहा था और मैं प्रोग्राम में भी इसी वजह से लेट हुआ हूँ। मैं एक गुजारिश करता हूँ, मैं ये कोई ऑर्डर नहीं कर रहा, कुछ इस तरह की बात नहीं करता। एक जनाजा नीचे आ रहा था, एक मैयत आ रही थी नीचे, मतलब बिल्कुल शेरवान रोड से, मलकपुरा वाली साइड से, और जनाब वो जो लोग हमारे भाई आ रहे थे, मैयत तो ज़ाहिर एक साइड से लेके लोग चल रहे थे, लेकिन मैयत के साथ जो लोग आ रहे थे वो पूरी सड़क पे, मतलब मैं क्या कहूँ अब उसको, पूरी सड़क बंद थी और दोनों तरफ से ट्रैफिक ब्लॉक थी। बहैसियत मुसलमान हमारी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। जनाजे का एहतराम सब पे फ़र्ज़ है, ज़ाहिर है सबको एहतराम करना चाहिए। और बल्कि जनाजे के बारे में ये भी कहा जाता है, बुज़ुर्ग ये कहते हैं कि अगर आप जनाजा गुज़र रहा हो, आप अपनी सवारी पे हैं तो सवारी से उतर जाएँ और उतर के जनाजे को कांधा दें, उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला आपकी भी मग़फ़िरत करेगा। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है जब जो मेन हमारे इलाके हैं, जैसे मैं सलहट की अगर आप बात करूँ, सलहट में जब जनाजा निकलता है तो जनाब ट्रैफिक वो बहुत ज़्यादा फ़्लो है ट्रैफिक का, वहाँ पे सारी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। इसी तरह कुछ और इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे कोई जनाजा, अगर कोई मैयत हो जाए, जब मैयत जनाजे के लिए जनाजा गाह तक ले जाने के लिए लोग जा रहे होते हैं तो वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि जो लोग
لوگ گاڑیوں میں موجود ہیں، گاڑیوں میں بھی کسی کو ایمرجنسی ہو سکتی ہے. میں نے پچھلے ایک پروگرام میں بھی کہا تھا کہ جلسے جلوس یہ باقی چیزیں جو ہیں ان کو مین جو شاہراہیں ہیں ان پہ پابندی لگنی چاہیے تاکہ عام زندگی متاثر نہ ہو. کوئی بھی اجتماع ہو، میں اجتماع کی بات کر رہا تھا نا، تو جنازہ بھی ایک اجتماع ہے. بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ لوگ بہت زیادہ شرکت کرتے ہیں، اور ہمارے علاقوں میں یہ ابھی تک یہ بات ہے کہ جنازوں میں لوگ زیادہ نظر آتے ہیں، بڑے شہروں میں زیادہ نظر نہیں آتے. یہ بہت اچھی بات ہے، لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے اور میت کے لیے دعا کرتے ہیں. لیکن جب آپ جنازے کے ساتھ جا رہے ہوں تو جناب آپ راستہ کوشش کریں کہ راستے کو آپ تنگ نہ کریں، راستے کو آپ بند نہ کریں. السلام علیکم. السلام علیکم کاشف بھائی. جی وعلیکم السلام جناب. کاشف بھائی ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیریت؟ آؤگے تسی بڑے ہو گئے، آواز ہی نہیں آپ پہچان سکتے ہو، ہلے گلے اتنا پیار محبت بولتے ہیں ان کے صاف ہی رہ گئے. کاشف بھائی جی کون بات کر رہے ہیں؟ شہزاد کر رہے ہیں ککول تو. شہزاد صاحب. اچھا شہزاد صاحب اس طرح ہے، یہ پروگرام چونکہ میں اردو زبان میں کرتا ہوں تو اس میں یہ ہو جاتا ہے تھوڑا سا مجھے، بہرحال آپ تو بھائی ہیں نا ہمارے، اپنا ٹیٹ ہو کے نا. اچھا کاشف بھائی میری سارے پیغام میری آواز سننے لگے تھے. سب سے مجھے مہربانی یہ کرو تاکہ لوگ جتنے بھی ہیں اپنی دکانوں سے موٹر سائیکل باہر نہ کھڑارو، لوگ کا راستہ مسجد نہ روکو، گڈیاں آنی انہیں ڈالیں گے کھڑی اگلے اپنی ہر دکان کا مجھ سے موٹر سائیکل کھڑارے دیں. اور انہیں اپنی یونین بڑھائی دی ہے، بدماشی بڑھائی دی ہے. انہیں ملکیت کی ضرورت مہربانی ہے یہ عام عوام کا بھی خیال کرنا چاہیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے میرے دل کی بات کی. جی ایسا ہی ہے، اور ہمارے شہر میں ہماری بدقسمتی، ہمارا ہی شہر نہیں، میں سارے ہی ہمارے شہر ہیں. میں اگر بات کروں ہری پور کی، مانسیرہ کی، تو وہاں بھی یہی صورتحال ہے. لیکن ایبٹ آباد میں بہت زیادہ ہے کہ ہر دکاندار اپنی دکان کے سامنے اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل کھڑی کر دیتا ہے اور سارا دن وہ کھڑی رہتی ہے. اچھا جو باتیں ہم کرتے ہیں جی وہ خاص طور پہ شہر میں تجاوزات کے حوالے سے، امپائر روڈ پہ تھوڑا سا آپریشن ہوا، تو آج میں امپائر روڈ سے نیچے جا رہا تھا تو وہ ٹھیلے والے تو اب نہیں ہیں وہاں پہ، وہ جتنے بھی تجاوزات تھیں اب وہاں پہ گاڑیاں پارک ہوئی ہوئی تھیں، لوگوں نے وہاں پہ گاڑیاں لگائی ہوئی تھیں. اصل میں بس کیا کیا جائے. السلام علیکم. السلام علیکم جی ملک صاحب. جناب امجد صاحب. ہاں جی جناب. ملک صاحب یہ ہر دکاندار کا اپنا اپنا ریٹ ہے جی، ہر جگہ میں جی اپنا اپنا. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہاں جی ہر جگہ میں. ہمارے گاؤں قربانی میں ایک جگہ آج باجرہ میں کبوتروں کے زیارت پر ڈالتا ہوں، آج گاؤں میں بولتے ہیں 120 روپے، 100 روپے، دوسرا بھی 120 روپے. جی جو ایماندار ہے وہ بولتے ہیں 100 روپے، یار اپنے پرانے ریٹ پر لایا ہم تو ہی دیتے ہیں. جی ہر دکاندار کا ہر چیز کا اپنا ریٹ ہے. بازار میں بھی یہی حساب ہے اور ادھر بھی یہی حساب ہے، گاؤں میں بھی یہی حساب ہے. جی بہت شکریہ. اللہ پاک ہدایت ہیں، یہ نکل جاتے ہیں، یہ ایسے زیادتی کسی کے ساتھ کرو نکل جاتے ہیں. بہت شکریہ جی. میں ایک اور بات اس میں شامل کرتا ہوں، ایک تو ریٹس اپنے، اور دوسرا جو ترازو ہے، جو آج کل ڈیجیٹل ترازو آ گیا ہے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ انتظامیہ اگر ان ترازوؤں کو چیک کرے تو ان میں سے آدھے سے زیادہ جو ہیں ان میں گڑبڑ نظر آئے گی. اصل میں ہم کہتے ہیں جی کہ بس ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے رمضان میں روزہ رکھنا ہے، اور باقی ہم اپنی مرضی کے کام کریں گے. تنولی صاحب وہ گانے کا کہہ رہے ہیں جی، وہ گانا بھی ان کے لیے نکال کے آپ رکھیں. جی السلام علیکم. موسم کے لحاظ سے وہ کہہ رہے ہیں کوئی گانا سنائیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کاشف صاحب کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہیں خیریت سے؟ جی میں ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ سر جی میں سعودی عرب طائف سے بات کر رہا ہوں، راجہ ابرار الرحمان. ماشاء اللہ. راجہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کا کیا رہے جی؟ ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں. طائف میں ہیں آپ؟ جی طائف میں. جی ماشاء اللہ زبردست. مطلب ایبٹ آباد میں ہیں آپ؟ جی سیم ایبٹ آباد ہو رہی ہے جی. موسم بہت اچھا ہوتا ہے طائف کا. تو طائف میں کس جگہ پہ ہیں؟ میں طائف کے سینٹر میں ہی سمجھ لیں تو اس کی جگہ کا نام ہے ہویہ مسملہ. اچھا میں تو جب گیا تھا تو میں گیا تھا اس مسجد میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد تعمیر کی تھی، پھر نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسجد تعمیر کی تھی جو اصلی حالت میں آج بھی موجود ہیں. ان دو مساجد میں گیا تھا، اور پھر واپسی پہ ایک مسجد تھی، نام میں بھول رہا ہوں، اس مسجد میں نے پھر عشاء کی غالباً نماز ادا کی تھی. مسجد عباس ہوگی. مسجد عباس میں. جی بے شک، بالکل. وہ بہت زیادہ پلرز تھے جس میں. جی بے شک. وہ بڑی پرانی مسجد ہے جی. جی بالکل. تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں آپ؟ سر جی میرا اپنا یہاں پہ چھوٹا سا بزنس ہے. کس چیز کا؟ سر جی میرا ویلڈنگ کا اور المونیم کا کاروبار ہے. اچھا آپ مطلب بلڈنگ میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں. ویلڈنگ کی.
ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں راج صاحب, جب ہم طائف جا رہے ہوتے ہیں تو یہ جو موٹر وے ہے, اور موٹر وے پہ جب ہم اوپر جا رہے ہوتے ہیں یا واپس آتے ہیں تو بڑے بڑے بندر نظر آتے ہیں وہاں پہ. تو یہ بندر کھاتے کیا ہیں وہاں پہ؟ وہاں تو کوئی ایسی چیز مجھے نظر نہیں آتی کیونکہ خشک پہاڑ ہیں وہ. یہ لوگ جو آتے جاتے ہیں جی ان کو وہی ڈالتے ہیں جی, کھانا پینا ان کا یہ انتظام کرتے ہیں. ٹرکوں والے زیادہ تر, یا جو سیر عمرہ کرنے کے لیے سعودیہ کے دوسرے کونوں سے لوگ آتے ہیں وہ رکتے ہیں تو وہ ان کو دیتے ہیں, کیونکہ طائف اصل میں ایک ٹھنڈا علاقہ ہے. جی ہاں. تو وہ لوگ آگے ادھر انجوائے کرتے ہیں رکو, اور یہ بندروں کو پھر وہ کھلا دیتے ہیں جو کچھ بھی ان کے پاس ہو. اور وہاں پہ بورڈ لگے ہوئے میں نے دیکھے ہیں جس پہ لکھا تھا کہ بھئی آپ اپنا سامان جو ہے اس کی حفاظت کریں, کہ یہ سامان بھی چھین لیتے ہیں. بے شک یہ فوراً جی چھوڑتے ہی نہیں جی, آپ جتنے بھی طاقتور ہو یہ نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے. اب بس کھانے پینے کی چیزیں ظاہر ہے ان کی کمزوری ہے نا. بے شک جی. وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا جی. بے شک اللہ کی مخلوق ہے, اور رزق بھی اللہ ہی دیتے ہیں, اللہ نے بندوبست کیا ہوا ہے. بے شک بے شک. آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی. جی جی حکم کریں آپ. جی ہمارا تعلق بھی ایبٹباد سے ہے, ہمارا ایک گاؤں ہے باڑا پھگواڑیاں. آپ نے نام اپنا کیا بتایا؟ گاؤں, ہمارے گاؤں کا نام ہے باڑا پھگواڑیاں. آپ کا نام کیا ہے راج صاحب؟ میرا نام راجہ ابرار الرحمان ہے جی. راجہ ابرار, مجھے جانتے ہیں آپ؟ جی جی. اچھا جناب, اچھا ٹھیک ہے. تو گرائی آسین ہے جی. جی مسئلہ ہے آپ تو سپورٹس مین ہیں جی, ہمارے بچوں کے لیے گراؤنڈ نہیں ہے. ہاں جی بالکل بالکل. اور ہمارے فوج پاک فوج زندہ باد نے ہمارے رستے بھی سارے بند کیے ہوئے ہیں, گراؤنڈیں بند کر دی ہیں, عیدگاہ جنازہ گاہ سب کچھ بند کر دیا ہے. نہیں جنازہ گاہ جو ہے وہ تو کھلی ہیں دونوں, اور ساتھ ساتھ قبرستان کا بھی مسئلہ حل ہو چکا ہے, لیکن وہ کھیل کے میدانوں والا مسئلہ ہے. میں اس پہ بات کرتا ہوں. سر حل ہو گیا تو بڑی مہربانی سر جی. اصل میں ہمارے وہ ایک محلے کا ایک باڑا پھگواڑیاں کا ایک کونا ہے, اس کا حل ہوا ہے, لیکن ہمارا باڑا پھگواڑیاں محلہ باڑا بٹانگ جو ہے اس کا معاملہ حل نہیں ہوا. نہیں میں کرتا ہوں, میں بات کرتا ہوں. بہت شکریہ. تو جناب دعاؤں میں یاد رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ جی. اور جو انہوں نے بات کی ہے واقعی وہ میرا تعلق بھی باڑا پھگواڑیاں سے ہے. اور جو لوگ سپورٹس کو جانتے ہیں, اور خاص طور پہ ہاکی کو جانتے ہیں یا فٹ بال کو جانتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ باڑا پھگواڑیاں کا ہاکی اور فٹ بال میں پاکستان میں کیا کردار رہا ہے. پاکستان کو 20 سے زیادہ قومی کھلاڑی, جن میں 2 اولمپئن شامل ہیں, باڑا پھگواڑیاں نے دیے. لالا فضل الرحمان ہماری یاد سے پہلے, اب وہ اس دنیا میں نہیں, اللہ ان کو ان کے درجات بلند کرے. تو انہوں نے 60s سے سٹارٹ لیا, اولمپئن تھے, اور 70s تک وہ کھیلتے رہے. باڑا پھگواڑیاں سے تعلق تھا. اور اسی فیملی کے نعیم اختر اولمپئن, جنہوں نے 84 اولمپک بھی جیتا, پھر اس پاکستان ٹیم کی نمائندگی کی. ان کے علاوہ اس گاؤں کے تقریباً 20 سے زیادہ ایسے لڑکے ہیں کہ جنہوں نے مختلف اوقات میں پاکستان ٹیم کی نمائندگی کی. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ باڑا پھگواڑیاں کے ساتھ جو آرمی کے گراؤنڈز ہیں یہ کھلے ہوتے تھے, اور بچے جو ہی شام ہوتی تھی وہ بچے وہاں کھیلنے آ جاتے تھے, اور اپنی مرضی کی گیم کھیلتے تھے. کسی نے فٹ بال کھیلنا ہے تو فٹ بال کھیل رہا ہے, کسی نے ہاکی کھیلنی ہے تو ہاکی کھیل رہا ہے, کسی نے کرکٹ کھیلنی ہے تو کرکٹ کھیل رہا ہے. اور یہ ساری فیسلٹی انہیں حاصل تھی. لیکن پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ 9/11 ہوا, اس کے بعد حالات خراب ہوئے, اور پورے پاکستان کے حالات خراب ہوئے, تو پھر آرمی نے اپنی جو جگہیں ہیں ان کو بند کر دیا. یہی صورتحال ہمارے باڑا پھگواڑیاں کے ساتھ ہوئی, اور ایسی ہی صورتحال ایبٹ آباد کے کچھ گاؤں اور بھی ہیں, جن میں ہمارا کاکول کا گاؤں ہے, جن میں ہمارا میرپور کا گاؤں ہے, جن میں ہمارا شیخ البانڈی کا گاؤں ہے. ان گاؤں کے بچے جو ہیں وہ ان گراؤنڈز میں آ کے کھیلتے تھے, جو ان کے قریبی ملٹری کی گراؤنڈز تھیں, لیکن اب وہ بند ہیں. بارہا میں نے کہا جی, میں بلکہ نام بھی لے لیتا ہوں, مشتاق غنی صاحب اسپیکر تھے ہماری سابقہ اسمبلی کے, آج کل بھی وہ MP ہیں. میں نے ان سے 2-3 بار کہا, میں نے کہا جی آپ اس طرح کریں کہ جہاں جو اتھارٹیز ہیں ڈیفنس کی, آپ ان سے ملیں اور ان سے کہیں جی کہ یہ ہمارے بچے جو ہیں آپ ان کو ایکسیس دیں اپنی گراؤنڈز تک, اور اس کا طریقہ کار یہ رکھ لیں کہ ان کو کوئی ID کارڈ بنا کے دے دیں آپ. جو بھی جیسے باڑا پھگواڑیاں کی انہوں نے بات کی, باڑا پھگواڑیاں کی جتنے بچے مطلب کھیلنا آتا ہے یا کھیلنا جانتے ہیں, وہ ان کو آپ کارڈ بنا کے دے دیں, ایک انٹری ان کی ڈال دیں. اور گراؤنڈز آپ کی تو ویسے پڑی ہوئی ہیں, اور میں بہت بدقسمتی ہماری, میں آپ کو بتاؤں باڑا پھگواڑیاں کے قریب جتنی بھی گراؤنڈز ہیں ان میں رات کو پگز سور گھوم رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس جو وہاں پہ وہ ایک نالا ہے اس کو دونوں طرف سے بند کیا ہوا ہے, اور اس کو بند کرنے کی وجہ سے اور درختوں کی وجہ سے سور کی افزائش ہے, اور وہ بے پناہ تعداد میں, اور رات کو باڑا پھگواڑیاں کی گلیوں میں بھی وہ نظر آتے ہیں. تو بہرحال وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے, لیکن میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ گراؤنڈز جو ہیں یہ گراؤنڈز اوپن ہونی چاہیے. اور ہمارے بچوں کو, جب بچوں کو آپ کھیل کے مواقع نہیں دیں گے
تو پھر وہ منفی سرگرمیوں کی طرف جائیں گے، اور منفی سرگرمیاں ان کے وہاں پہ پہنچنا بڑا آسان ہے ان کے لیے۔ نشے کی مختلف چیزیں آج کل آپ کو پتہ ہے مارکیٹ میں آ رہی ہیں، اور بچے اس کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ اور پچھلے دنوں میں نے کچھ سنا تھا کہ کچھ ایسے یہاں پہ کچھ کلب بھی کھل گئے ہیں، وہاں پہ بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو بچوں کو جب آپ گراؤنڈز دیں گے، اچھی بچوں کو کھیلنے کے اچھے مواقع دیں گے، تو ایک صحت مند جسم کے اندر ایک صحت مند دماغ بھی پنپتا ہے۔ تو اور وہ بچے جو ہے وہ آگے جا کے اپنے اپنے میدانوں میں مطلب اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ملک صاحب، کیا حال ہے جی؟ جی خیریت جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ شبیر حسین بات کر رہا ہوں نواں شہر سے۔ شبیر حسین صاحب، نواں شہر ایبٹ آباد۔ جی سر۔ جناب۔ سر ماشاء اللہ آپ کا ٹاپک آج کا بھی اچھا ہے۔ جی جی۔ تو آپ نے تجاوزات کی بات کی ہے، بہت سارے معاملات ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کال کر کے کہا تھا، گزارش کی تھی، یہ ہمارے پاس جگہ بہت ہے جی، اگر کوئی بنانا چاہے اس کو تو۔ جی جی یہ ہمارا سول اسپتال ہے جو ہے، جی ہاں، تو کتنی بڑی جگہ ہے؟ جی ہاں بالکل ہے۔ کیا وہ اوپر والا گامی اڈے والا اسپتال یہاں پہ نہیں شفٹ ہو سکتا؟ سب کچھ ہو سکتا ہے جی، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن معاملات یہ ہوتے ہیں کہ جب کوئی بات کرے تو کہتے ہیں جی فنڈز نہیں ہیں۔ تو فنڈز جنریٹ ہو سکتے ہیں، فنڈز بالکل جنریٹ ہو سکتے ہیں، اگر کوئی کرنا چاہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ٹی ایم اے کا جو پلازا بنا ہے، ایک شخص نے انیشیٹو لیا، وہ چھوٹا سا بالکل پتلا سا ایک چیئرمین آیا، تو جناب ناظم، بلکہ میں کہوں اسحاق ذکریہ، تو انہوں نے ایک سٹارٹ لیا، تو اس وقت وہ کروڑوں روپے کی بلڈنگ کھڑی ہے۔ اور اب وہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں، میں کیا کہوں کہ وہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی کا کام کرنا چاہتے ہیں، اور بلڈنگ پچھلے 1-1.5 سال سے خالی پڑی ہے، ابھی تک کرائے پہ نہیں اٹھ سکی۔ بس جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا اگر انٹرسٹ ہو وہاں پہ تو پھر معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ہم لوگ پچھلے دنوں ہم گئے تھے سول اسپتال میں، جی، 2 بچے تھے، 2 بڑے تھے، دونوں کو چیک کرنا تھا۔ انہوں نے بچوں کو چیک نہیں کیا، بھائی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹے کو انتظار کیا، پھر بڑوں کو چیک کیا، اور بچوں کو اوپر والے اسپتال میں لے کے جاؤ۔ تو پھر وہاں جا کے لائن میں لگو، تقریباً 4 گھنٹے ہمارے لگ گئے۔ صحیح۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، میں کسی پروگرام میں اس کا ذکر نہیں کیا۔ میرے ہاتھ میں انفیکشن ہو گیا، میرے انگوٹھے کے پاس انفیکشن ہو گیا، تو محسوس ہو رہا تھا کہ پس بن گئی ہے، وہ ہماری ہندکو زبان میں انگل بیڑا کہتے ہیں نا اس کو۔ تو میں چلا گیا DHQ ایبٹ آباد میں، کہا جی اس کو کٹ لگواتے ہیں۔ کٹ لگوا کے تقریباً 2 سال پرانی بات ہے، وہاں پہ میں جا رہا تھا اندر، تو ایک ڈاکٹر صاحب مل گئے، میری ان سے واقفیت تھی، موسٹ سینئر ڈاکٹر ہیں۔ تو پہلے میں گیا، میں نے چٹ لے کے تو میں ایمرجنسی میں گیا، تو انہوں نے کہا جی کہ تھوڑا سا یہ آپ ایمرجنسی میں نہ کروائیں، آپ ہمارے OT میں کروا لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، کیوں کٹ بڑا لگے گا اس پہ۔ میں جا رہا تھا تو وہ ڈاکٹر صاحب مجھے مل گئے، سلام دعا کی، تو میں نے ان کو کہا جی کہ میرا یہ مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا میرے روم میں آ جائیں آپ۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئے، تو وہاں بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ یہ ایک نمبر انہوں نے لکھا کہ اس کو بندے کو آپ کال کریں اور آپ کمپلیکس چلے جائیں، تو وہاں سے آپ یہ کٹ لگوا لیں، یہاں سے اور کوئی مسئلہ آپ کے لیے بن جائے گا۔ میں نے کہا جی کیا مسئلہ بن جائے گا؟ اس نے کہا جی بس چھوڑیں، انفیکشن ہو جائے گا۔ اب ایک ڈاکٹر مطمئن نہیں ہے اپنے OT سے، اپنے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ سے، تو میں پھر باقی کس پہ کیا اعتبار کروں؟ تو معاملات یہ ہیں جی، ہمارے ہاسپٹلز جو ہیں وہاں پہ، اور وہاں بھی میں جو یونینز کی بات کرتا ہوں، میں اکثر ایک بات کرتا ہوں اور بہت سارے لوگ اس پہ ناراض ہوتے ہیں، ہمارا ایجوکیشن سسٹم تباہ و برباد ہو چکا ہے اساتذہ کی تنظیموں کی وجہ سے۔ ہمارا PIA برباد ہوا، ان کی تنظیم جو تھی 85 یا جو بھی اس کا نام ہوتا تھا، اس کی وجہ سے تباہ و برباد ہوا، اور سیاسی مداخلت کی وجہ سے ہماری اسٹیل مل تباہ ہوئی، اسٹیل مل کی یونین کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ جتنے نکمے لوگ ہوتے ہیں، سرکاری محکموں کی میں بات کرتا ہوں، جتنے نکمے لوگ ہوتے ہیں وہ یونین میں یا تو آ جاتے ہیں، یا جو یونین میں ہوتے ہیں ان کے قریب ہو جاتے ہیں، پھر وہ کام نہیں کرتے، اور جناب ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو سیاسی لوگ ہیں ان کے قریب ہو جائیں، اور جناب یا جو ان کے افسران ہیں ان کے قریب ہو جائیں۔ میں ایک محکمے کی بات کرتا ہوں اور دکھ کے ساتھ کرتا ہوں، یہ میرا اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے۔ میں ایک محکمے کے افسران کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا،
تو وہاں وہ افسران جو تھے ان میں کوئی بھی افسر جو ہے وہ گریڈ 18 سے نیچے کا نہیں تھا. جو سب سے بڑا افسر بیٹھا تھا وہ گریڈ 20 کا تھا اور 18 19 20 کے افسر تھے. 5 افسر بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. ایک یونین کے عہدیدار بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو بات ہو رہی تھی کچھ مطلب. تو اس عہدیدار نے پتہ کیا کہا, اس نے کہا جی کہ میں نے فلاں جگہ پہ نیا دفتر کھلوا دیا ہے. یہ کس نے کہا؟ ایک یونین کے عہدیدار نے, جس کی پوزیشن میں نے بعد میں پتہ کی تو وہ کلاس 4 تھا. کلاس 4 ہونا جرم نہیں ہے, لیکن یہ ایک ترتیب ہوتی ہے, ایک مطلب ایک ڈیکورم ہوتا ہے ہر چیز کا. تو اس نے کہا جی کہ وہ میں نے فلاں دفتر کھلوا دیا ہے. واقعی ایک نیا دفتر ان کا کھلا تھا, تو آپ جائیں اور وہاں پہ جا کے کرپشن کریں. وہ کس کو کہہ رہا تھا؟ اپنے سینئر ترین افسران کو. اور وہ کیوں کہہ رہا تھا؟ وہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ وہ اس کے سامنے وہ آنکھ نہیں اٹھا سکتے تھے. مسئلہ یہی ہے ہماری یونینز میں. شروع میں نے سٹارٹ کیا تو میں اس پہ ہی بات کر رہا ہوں کہ تمام طبقات نے اپنے ایسوسیشنز بنا لی ہیں, یونینز بنا لی ہیں. اچھا, اس میں ایک پروسیس ہوتا ہے رجسٹریشن کا بھی, اور رجسٹریشن کا پروسیس جو ہے وہ اتنا آسان کر دیا گیا ہے کہ بھائی 4 بندے اکٹھے ہوں تو چلے جائیں وہ سوشل ویلفیئر میں یا کہیں بھی جو بھی اس کا پلیٹ فارم ہے وہاں پہ رجسٹر کروا لیں اور آ کے پھر وہ جناب اخبل بادشاہی والی بات ہو جاتی ہے. تو مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں اب اگر اس ملک کو ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں نا, تو ہم ہر وقت نمازوں میں بھی کر رہے ہوتے ہیں دعا ہر جگہ, اور یا اللہ ہمیں اچھے حکمران دے. لیکن کبھی ہم نے خود اچھے بننے کی کوشش کی ہے؟ میں جس شعبے میں بیٹھا ہوں میں اپنے شعبے میں ٹھیک کام کروں, میرے ساتھی اپنے شعبے میں ٹھیک کام کریں تو میرا ادارہ ٹھیک ہو جائے گا. اسی طرح جو لوگ جہاں جہاں بیٹھے ہیں وہ صحیح کام کریں تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی کیا حال ہے؟ جی میں ٹھیک ہوں. آپ کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ جی کاشف بھائی, میں اناؤنسر تنویر آزاد بات کر رہا ہوں, ضلع تلنگانگ سے, چگوال والی سائڈ. ضلع تلنگانگ سے. نام کیا ہے صحیح آپ کا؟ میرا نام اناؤنسر تنویر آزاد ہے. میرے اناؤنسر تنویر آزاد. اچھا, کوئی آپ کس کے اناؤنسر ہیں؟ سر والی بال, گھوڑا ڈانس, موسیقی پروگرام, کوئی بھی ایونٹ ہو. اچھا, یہ ہمارے عمران تنولی کی شادی ہے اگلے چند دنوں کے بعد, تو یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بندہ اچھا بولنے والا ہو تو یہ وہ اس میں آ جائے. کوئی آ سکتے ہیں آپ ایبٹ آباد میں؟ جی آپ ڈیٹ کنفرم کر کے بتا دینا تو انشاءاللہ ضرور حاضری دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے کاشف بھائی. ریٹ بھی بتا دینا. سر آپ ہمارے بھائی ہیں اور میں تھوڑا اردو میں بھی بات کر رہا ہوں کہ شاید تھوڑی جو ہماری لینگویج ہے نا, کیا پتہ آپ کو سمجھنا, جو ضلع تلنگانگ کی بیسک بولی ہے نا. تلنگانگ کی بیسک بولی میں آپ بات کریں, میں بات کر لوں گا. تلنگانگ کی جو بولی ہے نا, یہ آپ اس کو پل سمجھ لیں ہند کو اور سرائکی کے درمیان, یہ پل ہے. جی ہاں بھائی, دراصل میں اس ٹائم میں تو سنا پروگرام سن رہا جس ٹائم نا ریڈیو چل رہا ہوں نا, موبائل دور میں سفر ہی کوئی نہیں. جی جی. اس ٹائم میں غالباً مڈل ایج سے ہوں, 6ویں 7ویں پڑھنا, تو بڑا شوق نہ پروگرام تو سننا ہوتے. اس ٹائم پہ اتنا موبائل فون کون ہے جو تساں کال میں لیں گے آتے, خط شاید اکثر لکھی نے روینے. جی جی. بڑی چاہت ہونی ہے کہ تساں ویکھنا بھی ہے, بعد موبائل ملا تے ایک دڑے کی ذہن وچ آیا کہ تساں میں سرچ کیتا نا تے فیس بک تے تہاڈی آئی ڈی آ گئی. تے اس تو بڑی مشکل نال کال ملی. اللہ پاک خوش رکھے, بڑا اچھا پروگرام ہونا. بہت شکریہ. یہ جڑی تساں دی زبان ہے نا, یہ ہند کو اور سرائکی دے درمیان اس پل آختے ہیں نا, اتھو ہند کو تبدیل ہو کے تے پھر سرائکی بن جلدی ہے, تے سرائکی پھر اگے جل کے ڈیرہ غازی خان تو تبدیل ہو کے سندھی بن جلدی ہے. جی 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 بالکل. بیسک تہاڈی جڑی زبان ہے تے ساڈی زبان ہے, یہ بہت ساری ایسی چیزاں نے جڑی آپس وچ ملدی جلدی. جی ہاں ملدی ہیں, بالکل ملدی ہیں. ہاں تو تے ہن تا میرا بھتیجا بھی ایبٹ آباد ٹریننگ کر رہے ہیں ایم سی دی. اچھا اچھا, ٹھیک ہے. جی جی. چلے وہ کوئی مسئلہ نہیں. شادی نے تسی ڈیٹ کنفرم کر دے نا. کب ہے شادی بھئی آپ کی؟ یہ کہہ رہے ہیں جی وہ مطلب میں تو تیار ہوں, لڑکی والے ابھی تیار نہیں ہیں. اچھا, ان کو بولو کہ اگر ان کو راضی کرنا ہے تو پھر ہم آ جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلے اچھا, وہ کام بھی آپ کر لیتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں کاشف بھائی, سب پتہ پہاڑی لوگ مطلب کتنے ملنسار ہونے, بندے منائی گئے نہیں اکثر. ٹھیک ہے, یہ سیدھے لوگ ہوتے ہیں. چلیں بہت شکریہ آپ کا. آپ نے تلنگانگ سے, گرمی واہ ہوگی بہت زیادہ, آج تو بہت زیادہ, تقریباً 40 نے قریب. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. چلیں اللہ تعالی رحم کرے جی آپ پہ بھی اور ہم سب پہ بھی.
चलो काशिफ ठीक, भाई, बहुत दुआ शुक्रिया, याद रखें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। तलागंज से हमारे भाई थे हमारे साथ। मेरा जो रेडियो सुनने का जब मैंने आगाज़ किया था, और इसी नाम का एक प्रोग्राम हुआ करता था इस्लामाबाद, रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से ये प्रोग्राम होता था, बात से बात। उसमें खालिद हमीद साहब होते थे, सलमान अल मुअज़्ज़म साहब होते थे, इस्मत जबीन होती थी, और एक दो नाम और थे, मुश्ताक सिद्दीकी होते थे। सारे बैठ के तो गपशप लगाते थे। तो उस वक्त एक ख्वाब होता था रेडियो मेरे लिए कि भाई ये जिस तरह ये बोल रहे हैं तो मैं भी कभी रेडियो पे बोलूँगा। और फिर ख़त लिखने का सिलसिला था, ख़त लिखा करते थे, ख़तों के जवाब आते थे। तो मैं इसी में थोड़ा सा इजाफ़ा करता हूँ कि अगर आप लगन के साथ अपने शौक़ की खातिर और अपने शौक़ की तकमील के लिए मेहनत करते चले जाएं तो अल्लाह ताला रास्ते आपके लिए खुले रखता है। सिर्फ ये है कि जो आपका प्रोफेशन है, जो आपका पेशा है, अगर आपका शौक़ आपका पेशा बन जाए तो फिर जनाब सब कुछ हो जाता है। लेकिन जिस भी शोबे में जाना चाहें उस शोबे के बारे में मालूमात इकट्ठी करें, उस शोबे में सरवाइव करने के लिए जनाब मेहनत करें। और ख़ास तौर पे हमारा जो शोबा है, जो ब्रॉडकास्टिंग है या आप किसी टीवी के एंकर हैं, तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत होती है। आजकल तो ज़ाहिर है मेरे जैसे बहुत सारे लोग एंकर आ गए हैं, जिसके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, वो कहता है जी मैं एंकर हूँ, बल्कि सीनियर एंकर लिखा हुआ होता है साथ। लेकिन यह है कि एक एंकर वो होना चाहिए कि जब उससे कोई बात कर रहा हो या वो किसी टॉपिक पे बात कर रहा हो तो उसके पास कम से कम इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी मालूमात हो कि अगला जो सुनने वाला है वो उसके बारे में अच्छी राय कायम कर सके। हम बात कर रहे हैं जी जो तंजीमें बन जाती हैं, और ख़ास तौर पर हमारी जो ताजर तंजीमें हैं, वो जब अपने मुफादात के लिए मामलात करती हैं तो इंतज़ामिया उनके सामने मफलूज हो जाती है। और इंतज़ामिया क्यों मफलूज होती है, इसकी वजह जो है हमें ढूंढने की ज़रूरत है। क्योंकि हम देखते हैं जितनी भी तंजीमें और जब भी बात होती है उनकी, हम सोशल मीडिया आजकल तो बहुत आम है। पुराने ज़मानों में तो ये होता था कि मुकामी अखबारों में छोटी सी तस्वीर छप जाती थी कि जी फ़लाँ तंजीम के अहदेदार फ़लाँ साहब से मिल रहे हैं। लेकिन आजकल तो जनाब वो जाके मिलते हैं, सेल्फ़ी लेते हैं या तस्वीर लेते हैं और अब सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं कि जी फ़लाँ साहब के पास हम गए हैं, फ़लाँ साहब। आप उन साहब के पास क्यों जाते हैं? आप क्यों जाते हैं? क्या काम होता है आपका उनके पास? आपके कोई मुतालबात होते हैं, कोई बाकी कोई मामलात होते हैं, तो उसका एक तरीक़ा कार होता है। लेकिन जितने लोग जितने असाब के साथ, जितने आला अफसरान के पास जाते हैं, उनके पास रिटर्न लिखी हुई चीज़ कोई भी नहीं होती। जब भी आप किसी अफसर के पास जाते हैं, अगर आपका कोई मसला है तो आप लिख के लेके जाते हैं ना जी कि ये मेरा मसला है, और उस पर वो ऑर्डर करते हैं और फिर एक प्रोसेस होता है। लेकिन जब आप कुछ लिख के नहीं लेके जाते तो इसका मतलब है आप बस एक तारुफ के लिए जा रहे हैं, एक गपशप के लिए जा रहे हैं। तो मैं गुजारिश यही करता हूँ, तंजीमें ज़रूर बनाएं, अपने हुकूक का ज़रूर ख्याल रखें। लेकिन जो सारिफ है उसके भी तो कुछ हुकूक हैं ना। आपने सारिफ के लिए क्या आसानी पैदा की है? बाज़ारों में आपकी दुकानें जो हैं, आपकी दुकान का शटर के बाहर आपका कुछ भी नहीं है, आपने शटर से आगे 3 फुट अपनी दुकान बढ़ा ली है, उससे आगे 2 फुट जगह 3 फुट जगह छोड़ के आपने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, और दोनों तरफ से यही कुछ हो रहा है। और अगर कोई गाड़ी वहाँ से गुजर रही है तो जनाब एक गाड़ी, अगर मैं एबटाबाद की बात करूं तो एक गाड़ी अगर फ़र्ज़ करें दाखिल होती है एबटाबाद में, कैंट बाज़ार से गाड़ी अंदर दाखिल होती है, तो ये आगे जाके सदर बाज़ार से फिर मेन बाज़ार से गुज़र के उसने बाहर निकलना है, तो उस गाड़ी वाले को कम अज़ कम ये टोटल फासला जो है, अगर बाज़ार खुला हुआ हो, 1 मिनट में तय होता है, और उस बंदे को 20 से 25 मिनट चाहिए होते हैं। ऐसा ही है ना। तो फिर जब आप बात करते हैं तो फिर आप अपने फ़राइज़, मैं उस दिन भी बात कर रहा था, हमारे एक दोस्त हैं, ताजर है मकामी, उन्होंने पोस्ट लगाई कि जी हालात, बिज़नेस के हालात, कारोबार के हालात बहुत बुरे हैं और हमारे ख़र्चे नहीं पूरे हो रहे, इसी तरह की कोई बात थी। तो मैंने कमेंट किया कि जी प्रॉफिट रेट कम कर दें, प्रॉफिट रेट कम करें, देखें आपके पास लोग आएंगे, क्योंकि क़ुव्वत ख़रीद लोगों की ख़त्म हो चुकी है। तो फिर थोड़ा सा आप भी तो कंप्रोमाइज़ करें ना, आप थोड़े से रेट्स नीचे लेके आएँ तो लोग आपके पास आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब सुलेमानी साहब, मैं खासी देर से सोच रहा था कि शायद आज कहीं खाना वाना खाने गए हैं आप। बस खाना तो खा लिए, वैसे आज घूमने फिरने गए हुए थे। अच्छा, घूमने फिरने, साफ़ी तो वैसे भी घूमते रहते हैं। बस आज हमने कहा है खुद जिंदगी का एंजॉय करते हैं थोड़ा सा। हम थे साथ हलमज़ेब भाई, एक दो और दोस्त थे साथ। किधर गए थे? आज करला के मकाम पर गए हैं, ये बाग से थोड़ा आगे, यूनिवर्सल बाग की इलाका जी, मैंने है। करला देखा हुआ है, मैंने देखा हुआ है तो। और यकीन करें इतनी खूबसूरत आबशार है, लेकिन सड़क थोड़ी सी अगर बेहतर हो जाए तो मैं समझता हूँ सियाह बड़ी तादाद में आ सकते हैं। और वैसे भी हमारी KPK की हुकूमत तो कह रही है कि हम सियाहत को फरोग देने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। तो
अल्लाह ने वैसे भी हज़ारे को कुदरती हुस्न दिए हुए, चाहे वो किसी भी अंदाज से देखा जाए। तो मैं समझता हूँ कि करला के मकाम पर अगर सड़क को थोड़ा सा बेहतर कर लिया जाए तो बड़ी उम्मीद की जाती है कि सियास ज्यादा तादाद में आ सकते हैं। और बहुत से मकामात हैं जी, और बहुत से मकामात हैं, वहाँ पे भी ये काम करने की ज़रूरत है। लेकिन वही बात, जब हम बात करते हैं किसी मतलब मुक़्तदर शख्सियत से, तो वो कहते हैं जी फंड्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जी असल में ये बड़ी अच्छी बात की है आपने। फंड्स हाथ में कोई भी ला के नहीं देता, फंड खींच कर लाने पड़ते हैं, और खींचने की ताकत चाहिए, मैं समझता हूँ। और वैसे भी दिलचस्पी बड़ी जरूरी है। लोगों की दिलचस्पी नहीं होती, लोग अपने काम करते हैं और अवाम का कुछ भी नहीं सोचते। अगर इस तरह सोचें तो मेरे ख्याल से काफी हद तक डेवलपमेंट हो सकती है। अच्छा, वो आपका रोटी वाला मसला हल हो गया? रोटी वाला मसला नोटिफिकेशन की हद तक हल हो गया, बाकी अभी प्रैक्टिकल तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। अच्छा, इसको एक और चीज भी लिंक करें ना, कि बेकरी आइटम जो है, जो आपकी डबल रोटी है, आपकी जो बाकी बिस्किट हैं, आपकी रस हैं, सब में आटा और मैदा इस्तेमाल होता है, तो उनके रेट्स तो नीचे नहीं आए? उनके रेट्स अभी किए हैं, हल्के फुल्के नीचे किए हैं, लेकिन न होने के बराबर किए हैं जी। जी जरूर है, लेकिन बेहतर नहीं के जिस अंदाज में होने चाहिए थे ना। लेकिन रेट लिस्ट उसकी अपडेट हो चुकी है। अच्छा, उनकी रेट लिस्ट जो है वो भी अपडेट हुई है? जी वो भी अपडेट हो चुकी है, लेकिन इतना खास वो मजा नहीं आया जी जो होना चाहिए था, जो अवाम को फायदा होना चाहिए था, उस अंदाज से नहीं हो रहा। बस एक रिक्वेस्ट आपके प्रोग्राम की वसादत से, इंतजामिया से हम जरूर करेंगे, खुदा आप जरा बाजारों को रुख कर लें। नोटिफिकेशन आपने काफी कर लिए, चाहे वो जिसके भी हम देखें। अब रोटी की नोटिफिकेशन आपने कर दिया, खुदा बाहर निकले, इस पर अमल दरामद करवाएं ताकि अवाम को कुछ सहूलत हो ना। सही जी। बाकी आपका प्रोग्राम काशिफ भाई बहुत प्यारा होता है, हमारी ख्वाहिश होती है उसमें जरूर शामिल हो। अभी जैसे हम वापस आए तो मैं टाइम देखा था, मैंने कहा काशिफ भाई के प्रोग्राम लगे हुए, जैसे ही फेसबुक ऑन की तो देखा मैं लाइव आप मौजूद थे, मैंने कहा अपनी हाजिरी जरूर लगाते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ जी। हमारे साथ हमारे भाई थे, साफ़ी हैं, उबैदुर्रहमान सुलेमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी मलिक साहब। जनाब वालेकुम अस्सलाम। मलिक दिलावर कॉल कर रहे हैं जी। मलिक साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी मलिक साहब, हेलो जी, आवाज आ रही है जी? अब आ रही है आपकी आवाज जी, फरमाइए। सर यूनियन के बारे टॉपिक शुरू की थे शहर विच या सरकारी इदारे विच? मैं तमाम यूनियंस पे बात कर रहा हूँ। जो यूनियंस हैं वो सिर्फ अपने लोगों के मुफादात के लिए काम करती हैं, आम लोगों की परवाह उनको नहीं होती। मुख्तसर मैं आपको बता रहा हूँ सर। असल में देखें, ये जितने भी ट्रेड है या सरकारी इदारे हैं, जैसे गैस है, वापटा है, एजुकेशन है, या कम्प्लेक्स या सेहत है, या जो अहमदाबाद के ताजर है, मसलन करियाना है, नाई है, कसाई है, दर्जी है, फूड स्टेट है, कपड़े वाले हैं, बिजली वाले, सबकी यूनियन है। ठीक हो गया जी हाँ। अब मेरी और आपकी कौन सी यूनियन है जो अब हम इनकी क्वालिटी पे एतराज करें, इनकी महंगाई पे एतराज करें? सारिफीन की यूनियन जरूरी है जी, सारिफीन की यूनियन होनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, ये तो अपनी यूनियन बना के रेट भी बढ़ा लेते हैं, महंगाई भी कर लेते हैं, सारा कुछ, लेकिन सार्फिन किधर जाए? जी बिल्कुल यही बात है, आपकी बात दुरुस्त है कि इसमें मतलब सारिफीन लोगों को में भी थोड़ा सा इशू है जी। जब मुझे पता है, जब आपको पता है कि इस दुकान से महंगी चीज़ मिल रही है, तो उस दुकान का हम बाइकाट तो कर सकते हैं ना, हम किसी और दुकान से ले लें। मतलब महंगी चीज़ें ना ख़रीदें, या ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें ना ख़रीदें, या लग्जरी चीज़ें जो हैं जिनके बगैर हमारा गुजारा हो रहा है उनसे हम उन्हें ख़रीदना छोड़ दें, तो रेट्स खुद कंट्रोल हो जाएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। असल में जो सारिफ है जी, और सारिफ के हुकूक, सारिफ को खुद अपने हुकूक का एहसास नहीं है, और जब तक अपने हुकूक का इनको एहसास नहीं होगा तब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम चाचा, मंजूर कोट जिबुल्ला हरी बोलता हूं जी। जनाब कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हां, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? मैं भी ठीक। तनोली साहब ਦਾ ਦੱਸੋ ਠੀਕ ਨੇ ਅੱਜਕੱਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? तनोली साहब बिल्कुल जी, ना ब्याह तैयार है ते बिल्कुल ठीक हूं। ਉਹ ਤੇ ਮਾਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦਾਵਤਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਦੂਏ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਾਵਤਨਾਮੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਦਮੀ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਰੌਲਾ ਬਣੀ ਵੈਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰੀ ਕੇ ਨਾ ਜੀ। फिर मैं तो किस तरह इजाजत दो? मैं आते ना दो और करो, तनोली साहब आते हैं दो और करो।
اچھا یہ چاہتے ہیں کہ جو 4-5 میرے کالے وال ہیں نا یہ بھی نہ رہے ہوں. چلو مطلب صاحب بہت سونا ٹاپک ہے, زبردست بنے گل بالکل ایسے ہی بجائے کہ اس ٹائم ہوتے کسی بھی ادارے دی گل کرو یا کسی دی اپنی روٹی کو جو ہے نا وہ گرم کرنے دے چکراں چ ہوندے نے, اپنی روٹی پکان دے تے کسی غریب دا کسی دا اپنے عوام دا بھلا کرنے واسطے کوئی نہیں سوچدا. اللہ پاک سارے ہدایت دے تے خوش رہن. تے بعد بہت شکریہ میری طرفوں کیونکہ ٹائم بہت ہونا ہے پوری ٹیم سننے لیا میرا السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. وعلیکم السلام ہمارے بہت اچھے بھائی تھے. اصل میں جو ہند کو بولنے والے ہمارے دوست ہیں جب وہ ہند کو میں بات کرتے ہیں تو جواب دینا پڑتا ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پروگرام اردو زبان میں صرف اس لیے رکھا گیا کہ ہمارے بہت سے جو گیسٹ ہم بلاتے ہیں اس پروگرام میں ان میں سے کچھ لوگوں کو اردو ہند کو بولنا نہیں آتی, سو یہ پروگرام اردو میں ہے. تو اردو بھی ہماری قومی زبان ہے, رابطے کی زبان ہے. پورے پاکستان میں آپ کہیں بھی چلے جائیں, بلکہ آپ انڈیا میں چلے جائیں, بلکہ دبئی میں آپ کہتے ہیں کہ دبئی کی بھی سب سے بڑی زبان جو ہے کہتے تو اب وہ ہندی کہہ رہے ہیں لیکن اردو زبان ہے, اور وہاں بھی اس کو سمجھنے والے اور بولنے والے ہمیں مل جاتے ہیں. اسی لیے اس کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا تاکہ لوگ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں. کیونکہ میں اگر ہند کو بولتا ہوں تو میری ہند کو سمجھنے والے بلوچستان میں مجھے لوگ نہیں ملیں گے, اور بلوچستان میں جو براوی بولتے ہیں وہ پشتو والے اس کو نہیں سمجھتے, جو پشتو بولتے ہیں سندھی والے نہیں سمجھتے. تو ظاہر پاکستان میں مختلف جو ہے قومیتیں آباد ہیں, تو ایک رابطے کی زبان جو ہے جیسے پوری دنیا میں رابطے کی زبان انگریزی ہے, اور ہمارے اس خطے میں بر صغیر کی میں بات کر رہا ہوں, پاکستان کی صرف بات نہیں کر رہا, اردو زبان جو ہے وہ بہترین رابطے کی زبان ہے. بلکہ بنگلہ دیش جو ہے وہاں پہ بھی ان کی زبان تو بنگلہ ہے لیکن اردو وہ سمجھتے ہیں, کیونکہ میرا واسطہ پڑا ہے بیرون ملک ہمارے بنگال کے دوستوں سے, تو اردو اتنی صاف نہیں بول سکتے لیکن اردو بولتے ہیں, اور بڑی اچھی زبردست زبان ہے. گزارش صرف اتنی ہے, ہم جب پروگرام میں بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں, ہم کسی ادارے کے خلاف, کچھ لوگوں کے خلاف, کچھ طبقات کے خلاف ہم بات نہیں کر رہے ہوتے. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے, ہماری جو سوسائٹی ہے, اس میں جو چیزیں ہیں, جو کمیاں ہیں, جو کوتاہیاں ہیں, جو غلطیاں ہیں, ان کو دور کیا جائے, اور ہم سب مل کے ان کو دور کر سکتے ہیں, اور اس کا طریقہ کار کوئی بھی نہیں ہو سکتا. میں اگر اپنے آپ کو نہیں ٹھیک کر سکتا, عمران تنولی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا, ہمارا جو ڈاکٹر صاحب ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا, تاجر ٹھیک نہیں کر سکتا, ہمارا وکیل صاحب اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا, ہمارا پٹواری ٹھیک نہیں کر سکتا, تو مجھے اور آپ کو کبھی بھی اچھے حکمران نہیں ملیں گے. حکمران ہمیں اس وقت اچھے ملیں گے جب ہم سب لوگ ٹھیک ہوں گے. اور میں ایک بات آخری آپ کو بتاؤں, حلال میں اتنی برکت ہے, اتنا مزہ ہے, اتنا سکون ہے کہ کسی اور چیز میں نہیں. جو لوگ حلال کی کمائی کھاتے ہیں ذرا آپ ان کی زندگیاں دیکھیں, آپ بالکل پرسکون زندگی گزارتے ہیں, اور جو لوگ ادھر ادھر سے پیسے مارنے کے چکر میں ہوتے ہیں ان کو سکون نہیں ملتا. بے شک وہ دنیا کے سامنے بڑے کہتے پھریں جی ہم بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن اندر سکون نہیں ہوتا. اور ایک سکون ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کی کوئی بھی دوا جو ہے وہ آپ کو سکون نہیں دلا سکتی. دنیا کا کوئی اختیار, دنیا کی کوئی دولت وہ آپ کو سکون نہیں دلا سکتا. اور سکون دیتا ہے اللہ, اور اللہ کا وعدہ ہے کہ میں سکون ان لوگوں کو دوں گا کہ جن کا جو رزق حلال کمائیں گے, رزق حلال کھائیں گے, اور جناب لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے, مشکلات پیدا نہیں کریں گے. انشاءاللہ کل جمعۃ المبارک کو ہند کو رنگ میں ملاقات ہوگی. کاشف ملک, عمران تنولی اور باقی ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.